اشرف نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یولا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری اس گفتگو کو آپ محبت کے ساتھ سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، بہرحال مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جامع انداز میں کچھ باتیں بتا دوں۔ شوال مکرم میں اسلام کی دوسری جنگ عظیم جنگ احد کے مقام پہ لڑی گئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بدر میں کفار و مشرکین کے سارے وڈیرے 70 کے قریب قتل ہو گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے۔ واپس جانے کے بعد ہر روز شام کو ہر گھر سے رونے کی آواز آتی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کا بھتیجا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں۔ تباہی ہوئی کفار و مشرکین کی، تو شام کو رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ مل بیٹھے شام میں تجارت کریں گے، جو منافع آئے گا ٹوٹل مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے۔ اسرائیل کی ساری پالیسیاں جتنا اس کی برانڈ ہیں، ہر ایک میں سے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ غور سے سنیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ چلو لشکر تیار کر لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل سے حضور کے ساتھ اور اسلام سے ہمدردی رکھتے تھے۔ قاصد بھیجا جلدی جا کے حضور کو اطلاع دینی ہے۔ 3000 کا لشکر، اس دور کا بہت بڑا لشکر۔ 700 وہ افراد جنہوں نے اس دور کا جنگی لباس پہن رکھا تھا، 200 گھوڑے پہ سوار، اور 3000 کے قریب اونٹ تھے، جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر مسلمانوں پر حلہ بولنے کے لیے آئے تھے۔ اور سارے زخم وہی تھے۔ یاد رکھنا بدر کی جو جنگ تھی، جس کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ، جہاں ان کا رعب ختم ہو گیا، جہاں ان کی معیشت تباہ ہوئی، انہوں نے راستہ جو شام کو تجارت کے لیے جاتا تھا، اب اس پہ کنٹرول مسلمانوں کا۔ یمن کو جانا مشکل، شام کو جانا مشکل، تجارتی معاملات میں بھی مسئلہ بن گیا۔ جس طرح آج ابنائے ہرمز پہ ایران کا قبضہ ہے اور سارے پریشان ہیں، یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ اسلام دشمنی پہ نام ہے۔
اسلام دشمنی پہ یہ نام ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ میرا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اسی مقام پہ جنگ ہوئی۔ ہرمز سب سے بڑا سپہ سالار، بڑا بہادر تھا، اور کہا ادھر بھی سپہ سالار آئے، ادھر بھی سپہ سالار آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا، اس کا نام تھا ہرمز۔ ذرا یہ تاریخی باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ انہوں نے خالد بن ولید کا نام نہیں رکھا اس جگہ کا، اسلام کا تقاضا یہ تھا، صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا، اور امت مسلمہ کو راضی کرنے کے لیے تقاضا یہ تھا کہ کافر کا نام کیوں ہے ابنائے ہرمز؟ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ بہت ساری باتیں اسلام دشمنی کی۔ میں نے ایک جمعہ میں کہا تھا کہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ پورے یہود و نصارہ ہنود اسلامی ریاست سمجھتا ہے، ورنہ ایران کے امت مسلمہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں نا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی مقام پہ خالد بن ولید نے فتح حاصل کی تھی اور ان کے بڑے دشمن ہرمز کو قتل کیا تھا، اور پھر کفار کے لوگ بھاگ گئے، مسلمان فتح ہو گئے، لیکن انہوں نے نام وہی رکھا ہے، ہرمز۔ چلو ضمناً میں نے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو 3000 کا لشکر آ گیا، رحمت عالم نے خواب دیکھا، گائے ذبح ہو گئی ہے، تلوار کو دندانے پڑ گئے ہیں۔ صبح صحابہ کے سامنے خواب بیان کر دیا، کہا مشکل پیش آئے گی لیکن اللہ خیر فرمائے گا۔ گائے کے ذبح ہونے سے تعبیر حضور نے فرمایا میرے صحابہ شہید ہوں گے۔ جمعہ کا روز تھا، حضور نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، صحابہ کو تیار کیا۔ بھلا حضور کا خطبہ اور صحابہ تیار نہ ہوں؟ وہ تو جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشاورت ہوئی، مشاورت میں کیا ہم یہاں لڑیں یا باہر نکل کے؟ مختلف آراء تھیں، یہ بھی تھی کہ یہاں پر اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کیا جائے، گھروں کا بھی خیال کیا جائے، یہاں جنگ لڑی جائے۔ صحابہ کرام نے مشورے دیے، جو نوجوان صحابہ تھے جن کو شہادت کی تمنا تھی، شہادت چاہتے تھے کہ ہم بھی اپنا خون اسلام کے نام پہ قربان کر دیں۔ اس کی حضور بیوی بچے پیچھے ہم کیا لڑائی کریں گے، آگے نکلیں، بیوی بچوں کی فکر ہی نہ ہو، تلوار چلائیں گے، شہادت کا موقع ملے گا۔ حضور نے ان کی رائے کو قبول کر لیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا یہاں ہم لڑیں۔ چلو حضور گھر گئے، تشریف لے گئے، جنگی لباس پہنا، تلوار لٹکائی۔ میں آپ کو کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ حضور مجاہدانہ شان میں کیسے آئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو صحابہ نے منظر دیکھا نا کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المجاہدین پوری تیاری کر کے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام چل پڑے، احد کے قریب پہنچے تو حضور نے دیکھا ایک لشکر 300-400 کی تعداد میں آ رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضور عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین، اور اس کے ساتھ جو حلف ہے نا یہودیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں۔ مر مٹنا ہے، خوشی میں غمی میں، سلو تمہاری ہماری سلو، تمہاری جنگ ہماری جنگ، یہ یہودی حلیف ہے عبداللہ بن ابی کے۔ تو تاریخی بات پوری امت بھول گئی، پوری امت بھول گئی، عرب کنٹری والے بھول گئے، پاکستان والے بھول گئے، یہ ساری دنیا کے مسلمان بھول گئے۔ رحمت عالم نے اس مقام پہ کیا فرمایا؟ ادھر دشمن بھی بڑا ہے، ساری پوری تیاری بھی ہے، ادھر تعداد بھی کم ہے، ان کے باوجود حضور نے فرمایا ہم کفر کے مقابلے میں کفر سے مدد نہیں لیتے۔ کاش کہ امت حکمران پڑھتے، عرب کنٹری کے لوگ پڑھتے، حکمران پڑھتے۔ فرمایا ہم کافروں کے مقابلے میں یہودیوں سے مدد نہیں لیتے، یہ ہے اسلام۔
ضرورت کے باوجود، موقع پر ضرورت ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، لیکن رحمت عالم نے فرمایا ان سے کہو واپس چلے جائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو ان کی بڑی سیکورٹی تھی اسرائیل کی تھی، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ رفاع یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، ایک سنی، ایک دیوبندی، ایک وہابی، باقی ان کے اپنے پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، خطابات تھے، مجھے بھی بلایا، مجھے اتفاق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سعودی عرب میں کھڑے ہو کر نہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کے بھی دعائیں کریں تو ہماری دعائیں وہاں بھی قبول نہیں ہوں گی جہاں دعائیں قبول ہونے کا مرکز ہے۔ سب سے بڑی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں۔ سارے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، ان کے دل یہودیوں کے ساتھ ہے، زبانیں ہمارے ساتھ ہے۔ میرے الفاظ تھے، وہ سارے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا ان کے دل یہودیوں کے ساتھ ہیں، زبانیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جب دل ہمارے ساتھ ہوں گے پھر اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ کی قسم، اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کو پروان چڑھانے والے عرب کنٹری کے گنڈے ہیں، یہ عرب کنٹری کے بدماش یہ لوگ ہیں۔ اسرائیل کو اسلام کے خلاف یہ پاور دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو یہ بات سامنے آئے گی، یہ سعودیہ تھا، انہوں نے حمایت کی تھی اسرائیل کی کہ یہاں ہونا چاہیے، یہودی آباد ہونے چاہیے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم حالات حاضرہ کو دیکھیں، ہم تاریخ پڑھیں۔ تو اس کا حامی یہ سعودیہ تھا، یاد رکھیں۔ اور اب ذرا غور فرمائیں، اب چلتے ہیں، چلے حضور تشریف لے گئے۔ مختصر، احد پہاڑ، احد کے معنی اکیلے ہیں۔ رحمت عالم نے کئی ارشادات فرمائے، فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سوچئے ایک اور پہاڑ کے متعلق، جبل عیرن یبغضنا ونبغضہ، یہ جبل عیر ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ او بھائی، پتھر کے دل کو میرا نبی جانتا ہے، ہم تو انسان ہیں نا۔ او بھائی، پتھر کے دل کو حضور جانتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہو کے مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ ہو کے مجھ سے بغض کرتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، اگر ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے تو حضور کو اللہ نے علم دیا ہے۔ فرمایا احد پہاڑ، احد یحبنا ونحبہ، صحیح حدیث، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے، ھذا جبل الجنہ، یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جو ثواب کی نیت سے جنازہ پڑھتا ہے، یہ نہیں میرے ابے دے جنازے چ بھی آیا سی، میری ماں مری جنازے چ آیا، میرا بھائی فوت ہوا جنازے میں آیا، نہیں، مسلمان ہونے کی نیت سے، مسلمان ثواب کی نیت سے۔ حضور نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے جنازہ پڑھتا ہے اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر اجر دیتا ہے، اور جو ثواب کی نیت سے تدفین میں شامل ہوتا ہے، چلو مسلمان ہے اس کی تدفین میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا 2 قرات، پوچھا گیا مل قرات ہو، فرمایا قرات کا مفہوم یہ ہے کہ احد پہاڑ۔ فرمایا جو جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد تدفین میں شامل ہوا، اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر اجر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث طیبہ، رحمت عالم اس پہاڑ پہ چڑھے، سیدنا صدیق اکبر بھی، سیدنا فاروق اعظم بھی، سیدنا عثمان غنی بھی، سنے غور سے سنے صحیح حدیث۔ آج شور شرابہ ہے، نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ تھے نبی کو تو اپنی موت کا بھی پتہ نہیں تھا، میرا انجام کیسے ہوگا۔ سنیے ذرا اس حدیث طیبہ کو۔ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، کیوں نہ جھومتا، امام الانبیاء وہاں اوپر کھڑے ہیں، صدیق اکبر اوپر ہے، فاروق اعظم اوپر ہے، عثمان غنی اوپر موجود ہیں۔ اچھلنے لگا خوشی سے، تو رحمت عالم نے ایک ایڑی ماری۔ اس ایڑی کی کتنا طاقت ہے، کتنا پاور ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں زلزلہ پہاڑ پہ ہو، ایک عرب آدمی ایڑی مارے کوئی اثر ہوگا، لیکن رسول اللہ کی ایڑی میں کتنا طاقت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت عالم نے ایڑی ماری اس بت یا سبیر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے اور ایک صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہے۔ رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور 2 شہید، حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ حضور نے بھی ترتیب بتا دیا، فرمایا تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہے۔ یہ وہ اور پہاڑ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ادھر آتے ہیں، مختصر رحمت عالم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو جھنڈا دیا، 50 تیر انداز دیے، ایک جگہ منتخب کر دی، اس دروازے کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں دشمن ہلاک کرے، چاہے ہمیں مال غنیمت مل رہا ہو، مال غنیمت صحابہ لے رہے ہوں، تم نے ہر حال میں اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ بہت بڑا حملہ کیا مسلمانوں نے اولاً کہ ان کے ساتھ خواتین بھی کفار کی آئی ہوئی تھیں، جب میری بیوی میرے ساتھ ہوگی میں مر جاؤں گا، دوڑوں گا نہیں۔ وجہ یہ تھی، کہا بیوییں بھی ساتھ لے جاؤ، بناؤ سنگھار۔ اور پھر وہ بڑے شعر پڑھ رہی تھی خواتین، ہمارا انداز یہ ہے، ہمارا نخرہ یہ ہے، ہم ایسے چلتی ہیں، ہم سے خوشبوئیں پھیلتی ہیں، ہم تو بڑی قربان ہونے والی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ شعر پڑھوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ان کو داد دی جا رہی تھی کفار و مشرکین کو۔ تو ایسے حالات میں جب صحابہ کرام نے حملہ کیا، دوڑنے لگے، مرد دوڑنے لگے، عورتیں دوڑنے لگیں۔ اب وہ صحابہ دیکھ رہے تھے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں۔ اب صحابہ تو دوڑ رہے ہیں، کفار زخمی ہو گئے ہیں، قتل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار چل رہی ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی تلوار چل رہی ہے، اس طرح خون ہی خون نظر آتا ہے اور کفار دوڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ڈٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا بھائی اب ہم جا رہے ہیں، دیکھیے مسلمان فاتح بن گئے ہیں، یہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم بھی مال غنیمت لوٹیں گے۔ کہا نہیں بھائی، حضور کے فرمان پہ غور کرو۔ یہ وہ بات تھی جو اس وقت صحابہ کرام میں مال غنیمت کی دل میں لالچ آئی۔ آج پوری عرب کنٹری میں دولت کی ریل پیل کے ساتھ ساتھ محبت ہے، جس نے عرب کو بزدل بنا دیا ہے۔ دولت انسان کو بزدل بناتی ہے، یہ دولت نے ان کو بزدل بنا دیا۔ وہ بھائی صحابہ کرام ہیں، ان کے دل میں جب دولت کی، بھائی سامنے تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، ہم بھی جائیں مال غنیمت لوٹیں، تو یہ سبب بنا کہ جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، پھر بھی یاد رکھیں یہاں پر دوسرے لوگوں نے کہا شکست ہو گئی، شکست ہو گئی۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جس جماعت میں حضور کی ذات انور موجود ہوں اسے نہیں کہہ سکتے شکست ہوئی، ہاں آزمائش آئی ہے۔ کفار و مشرکین پیچھے سے آئے، وہاں سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو شہید کر دیا، دوسرے صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر اچانک اسی درے سے کافر آئے، بہت بڑا حملہ کیا۔ رحمت عالم اس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ لیکن ایک دو واقعات جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں، 14 صدیوں کے بعد بھی ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی، حضرت عبداللہ نے کہا بھائی سعد آؤ چلتے ہیں، میدان جنگ ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں دعائیں یقینی قبول ہوتی ہیں وہ میدان جنگ۔ جب مسلمان اخلاص سے اسلام کی سربلندی کے لیے پہنچ کے کہتا ہے میں جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا،
پھر اللہ کہتے ہیں مانگ جو مانگتا ہے دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا بھائی سعد دعا کریں۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، وہ طاقتور ہو، میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھے زخمی کر دے، میں اسے قتل کر ڈالوں، اس کے مال غنیمت پہ قبضہ کر لوں، آمین۔ دوسری جانب ان کی دعا ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن جحش نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کل دشمن طاقتور ہو، میرے مقابلے میں وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھے شہید کر دے۔ کیسی دعا، مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد میرے کان بھی کاٹ دے، میری ناک بھی کاٹ دے، میں اسے زخمی کروں، میرے ساتھ یہ معاملہ کرے، اور پھر کل قیامت میں اللہ جب تیرے سامنے تیرے بندے شہید آئے، میں تیرے سامنے آؤں، تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جحش تو نے ایسا کیوں کیا، اپنی جان کا نذرانہ، پھر اپنا کان کٹوا دیے، ناک کٹوا دی، بات کیا ہے؟ تو میں کہوں یا اللہ سب تیرے راستے پہ اور تیرے رسول کے راستے پہ کر دیا۔ حساد کہتے ہیں جو ہم نے دعائیں مانگی تھی ویسے اللہ نے قبول کی۔ میں نے کیا دیکھا، دشمن میرے مقابلے میں آیا، میں نے اسے جہنم میں پہنچا دیا، اس نے مجھے زخمی کر دیا، میں نے اس کا مال غنیمت لوٹ لیا، اور جب میں نے عبداللہ ابن جحش کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، وہ شہید ہوئے پڑے ہیں، اور ان کے چہرے کی حالت یہ ہے، ان کی ناک کٹی ہوئی ہے، ان کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا عبداللہ تمہاری دعا بڑی عظیم دعا تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے، قبول کر لی ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، ان حالات میں کچھ صحابہ کرام دوڑے، اور میدان جنگ سے دوڑنا بہت بڑی غلطی، اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رحمت عالم پہ جو قرآن نازل ہوا، اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ان سے جو غلطی اللہ نے وہ معاف کر دی ہے۔ آج ایک قوم جو ملک کے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، جو فوج کے خلاف بک بک، اپنے ملک کے خلاف بک بک، ساری عیاشیاں کھانا پینا یہاں ہے، ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ نے حالات دیکھے، سوچنے کے قابل ہے یہ بات۔ آج وہی لوگ کہتے ہیں صحابہ تو بھاگ گئے، وہ تو مجرم، وہ تو معاذ اللہ مجرم۔ او بھائی قرآن واضح کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کریم نے نبی کے سارے صحابہ سے جو بھاگ گئے آ گئے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چوڑے کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں زبان کھولنے والے جن کو اللہ نے واضح انداز میں معاف کر دیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ اور جواد نقوی، آپ نے اس کا کلپ سنا ہوگا، اس کی خباثت دیکھیں، کیا بکواس کی اس نے کہا معاذ اللہ یہاں پر خامنائی تو مر گیا، ان کے بقول شہید ہو گیا، لیکن ساتھی نہیں دوڑے، ادھر حضور کے متعلق افواہ پھیلائی گئی، وہ سب دوڑ گئے۔ دیکھیے ذرا کیا کچھ اظہار ہو رہا ہے۔ بھی ہم تو حقائق بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے ذرا اسی جنگ میں بڑے بڑے واقعات سامنے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفار نے حضور پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے ہٹا دے؟ سعد نے تلوار استعمال کی، نیزے استعمال کیے، اور حضور فرما رہے تھے سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وجود نبوت کی حفاظت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ایک اور صحابی وہب ابن قابوس، یہ بدو تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور حضور سے عشق دیکھیں ذرا، کسی موقع پہ مسلمان ہو گئے،
بکریاں چرایا کرتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کا زیادہ پتہ نہیں تھا، دل کر گیا حضور کو ملنے کا۔ جب یہاں پہنچے مختصر پتہ چلا حضور تو جنگ کے میدان میں گئے ہوئے ہیں، واپس نہیں گئے بیوی بچوں کے پاس، اپنے مال کے پاس نہیں گئے، سیدھا ادھر آ گئے۔ کفار پورے زور سے حملہ کر رہے تھے اور حضور فرماتے کون ہے جو ان کے پیچھے ہٹا دے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ یہی بکریاں چرانے والا بدو پوری جرت کے آگے آیا، سامنے آیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے ہٹا دے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ آپ ذرا غور کریں، شہید ہو گئے، شہید بکریاں چرانے والا، حضور کی محبت کا یہ عالم، کتنا محبت تھی، بیوی بچے سب کو چھوڑ کر شہید ہو گیا۔ اگلی بات سنیے، ذرا غور کیجئے، ہماری حرص و ہوس کیا ہوتی ہے؟ اس صحابی کو دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور زخمی ہونے کے باوجود حضور خود نیچے اترے، ان کی تدفین میں شامل ہوئے، اور پھر زبان نبوت میں یہ کلمات تھے، اے اللہ اس سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ اس سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر بن خطاب یہ شخصیت کہہ رہے تھے، کہتے ہیں مجھے کسی کے عمل پہ ناز نہیں آیا، رشک نہیں آیا، اس دن مجھے بھی رشک ہو رہا تھا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ آج ہماری تمنائیں یہی ہے، فلاں مالدار ہے میں بھی ایسے ہو جاؤں، میرے پاس بھی اتنا سرمایہ دولت ہوتی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تمنا اچھی نہیں ہے۔ کسی مسلمان بندے کو فوت ہوتے ہوئے دیکھو، جس کا خاتمہ اچھا ہو، جس کا انجام اچھا ہو، جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہو، تمنا کرو اللہ مجھے بھی ایسے موت دے دینا۔ حضرت عمر بن خطاب جو زبان نبوت سے بشارتیں بھی سن چکے ہیں، لیکن آج وہ بھی تمنا کر رہے ہیں کاش اس کی جگہ یہ نہ ہوتے، میں ہوتا، اور حضور فرما رہے ہوتے اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس جنگ احد میں ظاہری طور پہ نقصان ہوا، لیکن جو کفار جس ارادے سے آئے تھے کہ سب کچھ ختم کر کے چلے جائیں، اسلام بھی باقی رہا، حضور بھی باقی رہے، صحابہ بھی باقی رہے، اور قیامت تک کے لیے امت باقی رہے گی۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جو بندہ جس کا خون شہادت کے لمحات میں جہاں جہاں گرا، وہ خون اس کی شہادت کی گواہی دے گا، وہ جگہ گواہی دے گی، لیکن قیامت والے دن میرے احد کے صحابہ شہداء جب آئیں گے تو ان کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اور ان کی شہادت کی گواہی میں خود دوں گا۔ تو آج اسلام یہ جہاد جو ہے مسلمانوں کو جرأت دیتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد بھی ہو اور حضور کی محبت بھی ہو۔ اللہ میرا آپ کا ناصر